ہم ثابت کریں گے کہ اگر دباؤ میں آ کر اداروں میں بیٹھے لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں تو یہ ریاست نہیں چل سکتی، اور اگر دباؤ میں آ کر فیصلے عمران خان کے حق میں کرنے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر باقی اداروں کو تالے لگا دینے چاہیے۔ اگر دباؤ میں آ کر فیصلے کرنے ہیں تو پھر 4 سال جو اس کے ساتھ ہوتا رہا ہے تو پھر باقی قانون کی آئین کی تو ضرورت نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس شخص نے جو عدم اعتماد کے وقت کیا اور ڈپٹی سپیکر سے کروایا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لاہور میں سپریم کورٹ کی عمارت میں جس طرح لوگ گھسے، شیشے ٹوٹے، دیواریں پھلاندی، دروازہ ٹوٹا، اور اس پر کوئی سپریم کورٹ کا حملہ نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا کہ ان کے جذبات ہیں لوگوں کے۔ تو کیا جو سپریم کورٹ میں جو ہم پر الزام ہے نواز شریف پر، مسلم لیگ پر، کہ ہم نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، اس وقت بھی شیشے ٹوٹے تھے، اس وقت بھی دروازہ ہی ٹوٹا تھا، اس کو کیوں حملہ کہا جاتا ہے؟ اس طرح نہیں ہوا تھا، میں نے وہ سارا واقعہ مجھے ابھی تک یاد ہے، باقاعدہ پلان کر کے اٹیک کیا گیا تھا۔ نہیں، تو یہ پلان کر کے یہ اٹیک نہیں کیا گیا؟ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر انہوں نے کیا، لیکن پھر اس کو بھی حملہ کہا جائے، بالکل آپ کہہ لیں، لیکن وہ جو آپ 1997 والی بات کر رہے ہیں احمد میر صاحب، اس کی مجھے پلاننگ کا بھی پتا ہے کہاں پہ ہوئی تھی، میری عرض سن لیں، مجھے یہ بھی پتا ہے لوگ کہاں سے آئے تھے، پتا ہوگا، اور اندر چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ جو ہوا تھا، سر میری بات سن، وہ بھی مجھے پتا ہے۔ پھر سجاد علی شاہ جو ڈرامہ کر رہے تھے، جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اکرم شیخ صاحب جو بعد میں نواز شریف کے وکیل بنے، ان کی چھاتی پہ چڑھ کے آپ کے کس کلیگ نے ان کی ناک کیسے توڑی، وہ بھی مجھے یاد ہے۔ ایک سیکنڈ رک جائیں حامد میر صاحب، پھر یہ بھی بتا دیں لوگوں کو کہ وہ جو منصوبہ بندی بقول آپ کے ہو رہی تھی، ہوئی ہوگی، مگر یہ بھی آپ بتا دیں کہ سجاد علی شاہ کس منصوبہ بندی کا حصہ تھے؟ کیا عدالتیں اس طرح ہوتی ہیں؟ اور کیا اس طرح جو کیا گیا ہر چیف جسٹس کے ساتھ آپ کی لڑائی کی نہیں، ہماری ہر آرمی چیف کے ساتھ آپ کی لڑائی کی ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی آئین قانون سے ماورا قدم اٹھائے گا تو کیا ہم زبان نہیں رکھتے؟ وہ ٹھیک ہے، کیوں نہ بات کریں اس پہ؟ لیکن سجاد علی شاہ نے تو صرف آپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیا تھا۔ نہیں سر، اور کیا جو اس کے پیچھے سازش تھی وہ بھی ہمارے علم میں تھی۔ مطلب یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ جو چیز نظر آ جائے، جو آپ نے سجاد علی شاہ کے ساتھ کیا اب وہ اس سپریم کورٹ کے ساتھ بھی کریں گے؟ یہ تو جسٹس منیر کا آپ وہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ اگر مارشل لا کوئی لگائے تو کامیاب آپریشن ہو جائے تو اس کو جسٹیفائی کہیں، اور اگر نہ ہو تو اس کو آپ مارشل لا کہہ دیں۔ یہ تو غلط بات کر رہے ہیں نا، اب آپ جسٹس منیر کو اور سجاد علی شاہ کو آپ نہیں ملا سکتے۔ نہیں، سلمان اگر رائے کرتے ہیں، جی سلمان صاحب آپ فیصلہ کریں کہ کیا جو 1997 میں سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا اور یہ جو ابھی تھوڑے دن پہلے لاہور میں سپریم کورٹ رجسٹری میں جو شیشے وغیرہ ٹوٹے، تو ان میں کوئی آپ کمپیریزن کریں گے؟ نہیں، کوئی مماثلت نہیں ہے، بصد احترام۔ دیکھیں وہ جو ہوا بہت افسوسناک بات تھی، جیسا آپ نے بھی فرمایا، ایک باقاعدہ پلاننگ تھی، اس کا مقصد تھا ایک عدالت کو، چیف جسٹس کو دہشت زدہ کرنا۔ یہاں جو ہوا یہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، رات کے تاریکی میں اندھیرے میں دیواریں پھلانگ کے تو مقدمے دائر نہیں کیے جاتے، تو یہ بات بھی غلط تھی، لیکن دونوں باتوں میں فرق ہے۔ دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ قانون کو ہر ایک کی ایک طرح سے کھلواڑ بنا رہا ہے، وہ چاہے قاسم سوری کا فیصلہ ہو یا دوست مزاری کا فیصلہ ہو۔ میں نے برملا دونوں کو غلط کہا ہے، دونوں نے جو کیا وہ غلط کیا، اور ہو یہ رہا ہے کہ جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ قانون کو کسی طرح میں اپنے لیے ایک تلوار بنا لوں یا اپنے لیے ڈھال بنا لوں۔ ڈھال تو چلے بنانا ٹھیک ہے، تلوار بنانا ٹھیک نہیں ہے سیاسی مقاصد کے لیے۔ تو یہ ہو رہا ہے اور ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہے، آپ کو اور مجھے، اور جو بھی دسترازی کرتا ہے قانون کے ساتھ ہمیں اس کو کہنا ہے۔